بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اعتکاف کرنا جیسے مردوں کے لیے ایک بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، اور انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ جو ثواب مردوں کو ملے گا وہی ثواب اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو عورتوں کے اعتکاف کرنے کے لیے کچھ آداب، کچھ شرائط ہیں کہ جن کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، پھر ان کو سنت مؤکدہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اس کے لیے اپنا خاوند اگر گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ نفلی عبادات کے لیے عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان ایام کے اندر عورت کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گی تو وہ اعتکاف نہ کرے۔ اگر اس دوران عورت حائضہ ہو گئی تو جس دن حائضہ ہوئی ہے اسی دن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرنا بطور قضاء کے ضروری ہے۔ بعض فقہا گرچہ فرماتے ہیں کہ وہ آئندہ سال پورے عشرے کا اعتکاف کرے، لیکن جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن کا اعتکاف اس کے ذمے لازم ہے۔ اور سنت مؤکدہ اعتکاف چونکہ 10 دن کا ہوتا ہے، اس لیے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے سنت مؤکدہ اعتکاف کرنا ہے تو 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے گھر کے اندر اگر مسجد کی جگہ متعین ہے یا نماز کی جگہ متعین ہے تو وہاں پہ داخل ہونا اور اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہیں ہے، کوئی کمرہ خاص نہیں ہے، تو پہلے ضروری ہے کہ وہ ایک کمرے کو نماز کے لیے متعین کر لے۔ جو کمرہ متعین کریں، بہتر یہی ہے کہ کمرہ چھوٹا ہو تاکہ یکسوئی ہو عبادت کے اندر۔ اگر چھوٹا کمرہ نہیں ہے تو بڑے کمرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اور جو کمرہ ہے اسی کمرہ کو گویا کہ وہ اپنی نماز کی جگہ، اپنی مسجد بنا سکتے ہیں۔ متعین کر لیں کہ یہ جگہ میری نماز کی ہے، تو وہاں پہ غروب آفتاب سے پہلے داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہ عورت نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ جب اس نے نیت کر لی تو گویا کہ وہ معتکف ہو گئی۔ غروب آفتاب سے پہلے داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگی تو اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو کر نیت کر لے۔ اب اگلی بات ہے کہ اعتکاف کے اندر کون کون سے کام کر سکتی ہے، کون کون سے کام نہیں کر سکتی۔ جائز کام یہ ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھے۔ اگر اور کچھ بھی نہیں آتا تو استغفار کرے، تسبیح پڑھتی رہے، جو کچھ آتا ہے وہی پڑھتی رہے۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے قرآن پاک نہیں آتا، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، لہٰذا میرے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ تو یہ بھی خیال غلط ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو جو قرآن کی صورت وغیرہ یاد ہے وہی پڑھتی رہے، تسبیحات پڑھتی رہے، درود پاک، استغفار اور کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ مقصود اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو انسان جب اعتکاف میں ہے تو اور کچھ نہیں تو گناہوں سے تو بچا ہوا ہے، چغلی، غیبت، جھوٹ اور ہر برائی سے بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے،
خواہ وہ کسی بھی طریقے سے لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور چارپائی کے اوپر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ مقصود ہے جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے اب اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر کمرہ ہے، کمرے کے سامنے ہال ہے، برآمدہ ہے، تو برآمدہ وہ گویا کہ اس کی مسجد سے، اس کی اعتکاف والی جگہ سے باہر ہے برآمدہ ہال، وہاں بھی جانا اس کے لیے ممنوع ہے۔ اگر یہ بلا ضرورت اپنے اس کمرے سے باہر نکلے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ اس کا باہر نکلنا 1 منٹ 1 لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ عورت طبعی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ طبعی ضرورت پیشاب پخانہ یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے باہر جا سکتی ہے، اور وضو کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اگر اس نے اس وضو سے نفل وغیرہ پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ صرف خالی وضو کرنا ہے اس کے لیے باہر نہیں جا سکتی، یا صرف ہاتھ منہ دھونا ہے اس کے لیے عورت باہر نہیں جا سکتی۔ بعض اوقات ہوتی ہے کہ عادت ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ کرنے کی یا صابن سے صبح شام ہاتھ منہ دھونے کی، تو صرف ہاتھ دھونے کے لیے بھی اگر عورت اس اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر جائے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ دھونے کے لیے صابن سے منہ وغیرہ دھونا شروع کر دے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف وضو کر سکتی ہے، وضو کر کے فوراً واپس آ جائے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، اور اس کمرے کے اندر رہتے ہوئے کسی سے بات چیت کر سکتی ہے، اپنے محرم مردوں سے، بیٹوں سے، بھائی سے اور خاوند سے بات چیت کر سکتی ہے۔ بات چیت کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ یہ اعتکاف نہیں ہے کہ صرف بالکل 10 دن کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ضرورت کی بات کر سکتی ہے، لیکن لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چغلی غیبت وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ضرورت کی بات ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ تو اعتکاف والی جگہ سے صرف طبعی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر باہر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اپنا جو کمرہ اعتکاف والا ہے اسی کمرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کمرہ پورا اگر مختص کیا نماز کے لیے، اس کمرے میں جہاں چاہے بیٹھ جائے، جہاں چاہے لیٹ جائے، جہاں چاہے کھڑے ہو جائے، کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر غسل کرنے کے لیے باہر جائے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر پیشاب کی حاجت آئی ہے تو پیشاب کے لیے گئی ہے کمرے کے ساتھ، یا اٹیچ باتھ وغیرہ ہے یا جہاں بھی ہے، پیشاب پخانہ کے لیے گئی اور وہیں 2-4 لوٹے اپنے سر کے اوپر ڈال لیے اور اسی کے اندر غسل بھی کر لیا تو فوراً واپس آ گئی، تو یہ گنجائش ہے۔ لیکن اگر صرف غسل کی نیت سے باہر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف نہیں رہے گا بلکہ وہ اعتکاف اب نفلی بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی اور آدمی کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے تو عورت اپنا کھانا پکانا بھی اپنی اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی گھر کے کام کاج اگر ایسے کرنے والے ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کرنے والا نہ ہو، پیاز کاٹنے ہیں یا آلو وغیرہ کاٹنے ہیں یا کوئی اور کام سلائی کڑھائی کا کام کرنا ہے جو ضرورت کا ہے، ویسے تو ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کام رمضان سے اس عشرہ سے پہلے کر لے یا بعد میں کر لے، لیکن اگر ضرورت کی ہو، کوئی چیز ہو، ضرورت کا کام کرنا ہو تو اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر عورت کر سکتی ہے، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر گزرے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے۔ اسی طرح سحری افطاری کے لیے عورت کہے کہ میں گھر کے سارے افراد کے ساتھ باہر حال میں بیٹھ کے افطاری کر لوں، سحری کر لوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے سارے افراد اس کے کمرے میں آگے سحری افطاری کر لیں اور سب اکٹھے بیٹھ کے اس کے کمرے میں کر لیں جہاں پہ عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، تو باقی سارے یہاں پہ آ کے سحری اور افطاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت سخت بیمار ہو گئی ہے اور ہسپتال میں یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اگر عورت کو لے جایا گیا، عورت باہر چلی گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور آئندہ سال یا اسی سال میں اگر ٹھیک ہو جائے تو 1 دن کا اعتکاف کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن احتیاطاً اگر آئندہ سال پورے عشرے کا اعتکاف کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت اعتکاف کی حالت میں اپنی ناپاکی کے ایام کو روکنے کے لیے اگر کوئی مانع حیض
دوائیاں گولیاں وغیرہ استعمال کرے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن اگر ان دوائیوں کی وجہ سے صحت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہو، صحت کے خراب ہونے کا خطرہ ہو یا اندرونی طور پر کوئی انفیکشن وغیرہ کا خطرہ ہو تو پھر ایسی دوائیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بہتر ہے کہ عورت اعتکاف نہ کرے، پھر آئندہ سال کر لے تاکہ اس کو یہ ضرورت پیش نہ آئے اٹھنے کی۔ اسی طرح اگر ایک عورت کی عادت ناپاکی کے ایام کی 5 دن ہے یا 7 دن ہے اور رمضان کے مہینہ میں اگر اس کی عادت سے زیادہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، 7 دن عادت ہے اور اس کو 8، 9، 10 دن گزرے ہیں، تو یہ 7 دن اس کی عادت چونکہ مقرر ہے، اس کی عادت بدلتی نہیں ہے، تو لہٰذا 7 دن اس کے ایام حیض شمار ہوں گے، اور جو اس کے اوپر والے دن ہوں گے تو وہ ایام حیض نہیں ہوں گے، ان کو ایام استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کے ایام کہتے ہیں۔ تو جو بیماری کے ایام ہیں ان کے اندر نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت کو یعنی کہ رمضان کے مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو استحاضہ کا خون آنا شروع ہو گیا ہے، اس کے ایام حیض کے دن نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ استحاضہ کے اندر چونکہ عورت معذور اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب ایک مکمل نماز کا وقت گزر جائے اور اس کے اندر عورت کا خون وغیرہ بند نہ ہو کہ جس کے اندر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو اس عورت کو معذور کہیں گے۔ معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایک کامل نماز کا وقت گزر گیا ہے کہ اس کو پاک ہو کر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تو یہ اب معذور ہے، اب اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اب یہ وضو کرے اور نماز پڑھے، اور جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے تو یہ نفل یا تلاوت جو کچھ بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس عذر کے بعد ایک کامل نماز کا وقت ایسا گزرے کہ جس کے اندر پورا نماز کا مکمل وقت گزرا ہے اور یہ عذر پیش نہیں ہوا، تو یہ اس کی معذوری والی حالت ختم ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یعنی اگر ایک مکمل نماز کا وقت گزرے گا، اس کے اندر اس کو پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو معذور ہوگی، اور اسی طرح اگر کامل نماز کا وقت گزر گیا اور اس کو اس وقت کے اندر بلیڈنگ نہیں ہوئی تو اس کا یہ معذور ہونا ختم ہو گیا ہے، اب یہ معذور نہیں ہے، معذور کے احکام اب اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور اعتکاف کی حالت کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔